حضرات ناظرین، میں اول قسط پیش کر چکا ہوں جس میں غیر مقلدین وہابیہ نے اپنا اور اپنی جماعت کے تمام لوگوں کا عقیدہ یہ بتایا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہی نہیں، نہ قبر میں موجود ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں۔ قبر میں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قبر میں موجود ہیں، بلکہ وہ جنت میں ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وہابیوں کے عقیدے سے کہ جنت میں ہیں تو جنت میں زندہ ہے نا، تو پھر تم سرکار کو مردہ کیسے کہتے ہو؟ مردہ کہنے کی وجہ کیسے مردہ کہتے ہو؟ مر کر مٹی میں ملنے والا کیسے کہتے ہو؟ ارے تمہارا عقیدہ تو یہ ہے جس کو میں کئی بار گروپ پر پیش کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، وہ مردہ ہیں معاذ اللہ۔ تقویۃ الایمان صفحہ 13 پر یہ بات موجود ہے۔ وہابیو، تقویۃ الایمان تمہارے عقیدے کی بنیادی کتاب ہے۔ تمہارے عقیدے جتنے بھی تمہارے غیر اسلامی عقائد ہیں سب اسی کتاب سے تم نے لیے ہیں، اس سے بڑی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو تمہارا یہ عقیدہ کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، معاذ اللہ، مردہ ہیں، تمہارے اس عقیدے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ اللہ جب مر گئے، مٹی میں مل گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گئے، مٹی ہو گئے مر کے، تو اب مٹی کے سوا وہاں کچھ نہیں بچا، اس لیے وہ اپنے قبر میں موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن تم نے ڈھونگ رچایا ہے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کہ وہ جنت میں زندہ ہے۔ ارے جنت میں زندہ ہے اور یہاں سے کوئی پکار کے حضور کو سلام پیش کرتا ہے، جیسے نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اب تم سوچو کہ زمین والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سلام کرے اور وہ نہ سنے اور جواب بھی نہیں دے، واجب ہے جواب دینا۔ تو یہاں سلام کرنے والوں کو، یہاں سے جو سلام کرتے ہیں جنت میں سنتے ہیں، تو کتنی دور کی سنتے ہیں۔ پھر تمہارا یہ کہنا کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، معاذ اللہ مٹی میں مل چکے ہیں، تو یہی عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ ارے یہی عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا تقویۃ الایمان والا؟ تو ایک طرف یہ عقیدہ کہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، معاذ اللہ مردہ ہیں، یہ تمہارا عقیدہ، مردہ ہیں، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تمہارا عقیدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تقویۃ الایمان نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، ہر وہابیوں کا جو عقیدہ ہے، تو یہی عقیدہ ہے تمہارا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنت میں زندہ ہیں؟ اور جنت میں جب زندہ ہیں تو پھر تم زندہ کیوں نہیں مانتے ہو سرکار کو، مردہ کیوں کہتے ہو؟ وہابی ہو،
میں اس سے پہلے والے آڈیو میں تمہارا عقیدہ پیش کر چکا ہوں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ جو ویس عتیق صاحب نے پیش کیا ہے اس کی تائید کرتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور پتہ ہے تم کو یہی عقیدہ تمہارے مورث اعلیٰ ابن تیمیہ نے بھی پیش کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی یہی حدیث لکھی ہے، بتایا ہے کہ یہی عقیدہ میرا ہے۔ تو تم لوگوں کا عقیدہ اپنے مورث اعلیٰ کے بھی خلاف ہے، تو سوچو وہابیو کہ تمہارے عقیدے پر ابن تیمیہ کیا ہوا اور اس کے عقیدے پر تم لوگ کیا ہوئے۔ اس نے تو ایسی بات نہیں کہی کہ حضور جنت میں ہے، تو یہ سب تمہاری دھوکہ بازی ہے۔ اور اب تم کو جواب دینا ہے، خصوصاً جو تقویت الایمان والا تمہارا عقیدہ ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا کہ تم لوگ اسماعیل دین علی کو شہید کہتے ہو، جبکہ وہ خود اپنے اصول پر مردہ ہے، مر گیا ہے، مر کے مٹی میں مل گیا ہے۔ اور جو مر کے مٹی میں مل جائے وہ شہید نہیں ہو سکتا، وہ شہید نہیں ہوتا۔ اب میں خلیل الرحمن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جو تم لوگوں کا بہت بڑا تنبورہ ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکار میں آیت پڑھی ہے۔ کیا آیت پڑھی ہے؟ اس نے کیا آیت پڑھی ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہابی ہو، یہ آیت کریمہ میں حضور کے عطائی علم غیب کا انکار ہے کیا؟ یہ آیت اور ایسی بہت سی آیات قرآن میں موجود ہیں، لیکن ایسی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی علم غیب کا اقرار ہے، ذاتی علم غیب کا بیان ہے، عطائی علم غیب کا انکار نہیں ہے۔ سمجھ گئے وہابیو؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سنو۔ اس بار علم غیب کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ علم غیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح پر ہے کہ علم غیب دو قسم پر ہے۔ اول حقیقی یا استقلالی یا ذاتی، دوسرا اضافی یا وہبی یا تعلیمی۔ تو جب علم غیب دو قسم پر ہے، ذاتی اور عطائی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو بلا شبہ علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سنو وہابیو، تمہارا تو تقویت الایمان کے مطابق یہ عقیدہ ہے ہر وہابی کا کہ جو حضور کے لیے عطائی علم غیب مانے یہ بھی شرک ہے، ماننے والا مشرک ہے۔
ہے نا یہ عقیدہ؟ ہے کہ نہیں تم لوگوں کا یہ عقیدہ؟ تو جب حضور کے لیے عطائی علم غیب ماننے والا مشرک ہے تو سنو، آیت کریمہ ہے۔ ہاں، اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ابھی جو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ جوناگڑھی کا ترجمہ اور اس کے حاشیے پر تفسیر پیش کروں گا، اور اس کو سعودی نجدیوں نے چھاپ کے پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اور پوری دنیا کے اہل نام نہاد اہل حدیث وہابی اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اب سنو قرآن میں کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اس نے ترجمہ کیا جوناگڑھی نے کہ اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، عام لوگوں کو غیب سے آگاہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، علم غیب عطا کرنے کے لیے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے علم غیب عطا کرنے کے لیے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے کوئی منتخب رسول ہے؟ ثابت ہوا کہ نہیں کہ قرآن عظیم سے بھی یہی ثابت ہے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب اس کی تفسیر بھی سنو وہابیو، اسی کے حاشیے پر ہے، کان کھول کے سنو، پوری طرح سے سنو۔ اس کے حاشیے پر ہے کہ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ اور چند سطر کے بعد ہے کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو یہ تو بتا رہے ہیں کہ علم غیبی اللہ کا رسول ثابت کرنے کے لیے ذریعہ ہے، اسی سے ثابت کرتے ہیں اپنا نبی و رسول ہونا، اور تم لوگ عداوت و دشمنی میں حضور کے علم غیب کے منکر ہو گئے۔ اب بتاؤ کہ تمہارے عقیدے پر یہ جوناگڑھی اور اس کے حاشیے پر تفسیر لکھنے والا مشرک ہو گئے کہ نہیں؟ یقیناً مشرک ہو گئے۔ تم لوگوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ خدا کے بتائے سے بھی جو کوئی علم غیب مانے انبیاء کے لیے، حضور کے لیے، وہ مشرک ہے۔ تو اس نے مانا یہ مشرک ہوا، اور جتنے سعودی نجدی ہیں ان لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ قابل اعتبار بتایا ہے۔ اسی کے مطابق ان لوگوں کا عقیدہ، اسی کے مطابق تم لوگوں کا عقیدہ، تو حضور کے لیے عطائی علم غیب مان کے اور اس کی تائید کر کے تم لوگ سب کافر و مشرک ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ یاد رہے، تم اپنے گھر کے دلیل سے ایسا ثابت ہو رہے ہو۔ سنا بھائیو، اور ایک دلیل پیش کرتا ہوں، سنو، اور ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ قرآن عظیم میں آیت کریمہ ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔
ایسا ہی ترجمہ محمود الحسن دیوبندی کا بھی ہے، تمام دیوبندیوں کا بھی ہے، اور تمام نجدیوں کا بھی ہے اسی آیت کے مطابق عقیدہ، اس لیے کہ محمود الحسن کے ترجمے کو بھی پوری دنیا میں پھیلانے والے یہی سعودی نجدی ہیں۔ سعودی نجدیوں نے اس کو شائع کر کے پوری دنیا میں پھیلایا، بلکہ مفت تقسیم کیا کہ کسی بھی طرح وہابیت پھیل جائے پوری دنیا میں۔ بہرحال اسی کے مطابق ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوا؟ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے؟ ارے وہ تو علم غیب کا ایسا خزانہ رکھتے ہیں، اسی آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے، علم غیب کا ایسا خزانہ رکھتے ہیں کہ بتانے میں سخاوت کا دریا بہاتے ہیں۔ تو کیا اس سے حضور کا علم غیب ثابت نہ ہوا؟ اور اس کی تفسیر بھی سن لو، اس کی تفسیر بھی سنو، وہاں بھی وہ لکھا ہے کہ یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے، یا احکام شرعیہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے، یا جنت و دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بھی بخل نہیں فرماتے۔ علم غیب کا خزانہ رکھتے ہیں، علم غیب بتانے میں سخاوت کے دریا بہاتے ہیں، تو پھر بخل کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بتلانے میں ذرا بھی بخل نہیں فرماتے، نہیں کرتا، نہ اجرت مانگتا ہے، نہ نذرانہ، نہ بخشش۔ سنا یہ تفسیر ہے، اور یہ تفسیر کو غور کرو تو اس نے حضور کے علم غیب کے لیے علم ما کان و ما یکون مان لیا ہے۔ اس کا انکار کر کے خلیل الرحمن وہابی اور جتنے بھی دنیا میں وہابی ہیں، جتنے بھی تفیت الایمان کے مطابق عقیدہ رکھنے والے ہیں، وہ سب کافر ہوئے۔ سمجھ گئے وہابیوں؟ سمجھ گئے؟ سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا،